السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم نے امت مسلمہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، تعلیم ہم جس کو کہتے ہیں حقیقت میں وہ تعلیم نہیں بلکہ ایک ایسی گھنونی سازش ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو نگل لیا ہے۔ یاد رہے، تعلیم ہر قوم کی زندگی کا ستون ہوتی ہے۔ جس قوم کی تعلیم مضبوط ہوگی اس کی تہذیب، فکر اور کردار بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج جس تعلیم کو ہم ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہی تعلیم امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب بن چکی ہے۔ میں یہاں تھوڑی سی مثال دیتا چلوں تاکہ پوری گفتگو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کتے کا گوشت، ایک ہوتا ہے بکرے کا گوشت۔ کتے کا گوشت حرام ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے، مگر نام دونوں کے گوشت ہی کہلاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک ہے کافر کی تعلیم اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ ان دونوں تعلیموں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کافر کی تعلیم کو ہم لوگ مسلمانوں کی تعلیم نہیں کہہ سکتے اور مسلمانوں کی تعلیم کو ہم کافروں کی تعلیم نہیں کہہ سکتے۔ مغربی تعلیم کی بنیاد در حقیقت جس نے بھی رکھی آپ سب جانتے ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اب تاریخ سے کوئی لگاؤ نہیں رہا، کیونکہ دنیا ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ موجودہ نظام تعلیم حقیقت میں مغرب کا تیار کردہ ہے۔ اس کی بنیاد مادہ پرستی اور لا دینیت اور سیکولرزم کے اوپر رکھی گئی۔ جب برِ صغیر پر برطانوی سامراج نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے قدیم دینی نظام یعنی کہ شاہراہ کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں، ہر طرف انگریزی تعلیم راج کر رہی ہے تو تعلیمی اداروں کی وجہ سے۔ ان کے نظام، ان کا سسٹم اگر چل رہا ہے تو ان کی تعلیم کی وجہ سے۔ ہم لوگ دین سے دور اگر ہو چکے ہیں تو اپنی تعلیم کو چھوڑنے اور کافروں کی تعلیم کو اپنانے کی وجہ سے۔ لارڈ میکالے نے 1835 میں اس کا بڑا مشہور ایک نوٹ ہے، اس نے کہا تھا ہمیں ایسے ہندوستانی پیدا کرنے ہیں جو رنگت میں ہندوستانی ہوں مگر ذہن اور فکر میں انگریز ہوں۔ اور یقین کیجئے اللہ ماشاء اللہ آج ہر دوسرا شخص آپ کو غلام ذہن رکھنے والا ملے گا۔ یہی وہ منصوبہ تھا جس کے تحت مسلمان بچوں کو ان کے دین، عقیدہ اور تہذیب سے کاٹ کر مغربی سوچ میں رنگ دیا گیا۔ جی ہاں ساتھیوں، بچے شفاف پانی کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی چٹکی کا رنگ اس میں ڈال دیا جائے وہی رنگ بن جاتا ہے۔ اور لارڈ میکالے کا یہ تسلسل آج بھی جاری ہے۔ تعلیم کا مقصد آج کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا، تھوڑا غور کریں۔ اسلامی جو تصور تعلیم کا مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، احکام الہی کی فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، علم ایمان کے ساتھ ہو تو بلندی دیتا ہے۔ مگر آج کی جدید تعلیم نے علم کو نوکری، دولت، شہرت اور دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہمارے اسکول، کالج جو کہ ہمارے نہیں مگر ہم انہیں اپنا کہتے ہیں، اس میں نماز، قرآن اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ مگر کسی بھی کھاتے میں نہیں لایا جاتا، بلکہ اسلامیات کے پاس کرنے کے 15 نمبر ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی بھی نمبروں کی محتاج نہیں، وہ صرف اور صرف کامیابی ہے اور مسلمانوں کو اپنا کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ مگر کافر نے اپنی سازشی تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو نمبروں میں ڈال کر کے تو ذلت
اور رسوائی کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنی تعلیم انگریزی تعلیم کو 200 نمبروں کے ساتھ جوڑ کے اعلیٰ تعلیم کے منصب پر فائز کر دیا۔ اسکول کالج کی تعلیم نے امت کے نوجوانوں کو ایمان کردار سے محروم کر دیا ہے۔ وہ بچے جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے وارث تھے، آج کافروں کی تعلیم اپنا کر فخر سے اپنا سر اونچا کرنے کو ہی زندگی سمجھنے لگے ہیں۔ وہ لڑکے جو غیرت ایمانی کے امین تھے، آج مغربی فیشن، موسیقی، مخلوط تعلیم کے دل دادا بن چکے ہیں۔ وہ بہنیں بیٹیاں جو عفت و پاک دامنی کا پیکر تھیں، آج کافروں کی تعلیم کے سبب آزادی نسواں کے نام پر ہر وہ کام کر گزری ہیں جسے دیکھ کے سر اور آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ یہ سب اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو علم کے نام پر جہالت اور ترقی کے نام پر غلامی سکھاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کرام کی وراثت ہے نا، وہ علم ہے، اور وہ علم علماء کے پاس ہے، اور جو علماء ہیں وہ کافروں کے تعلیمی اداروں سے نہیں بلکہ تعلیمات اسلامیہ کے تعلیمی اداروں سے تیار ہوتے ہیں۔ مگر آج کے عالم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم اب اللہ کی تعلیم سے خالی ہے، رسول اللہ کی تعلیم سے خالی ہے، اور مقصد حیات صرف دنیا بن کر رہ گئی۔ جی ہاں، صرف دنیا، اچھی نوکری، اچھی گاڑی، اب موبائل کو بھی شامل کر لیا گیا، اچھی عورت، گھر بار، مال و دولت، اور وہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ کے وارث تھے، اب ڈالر، ڈگری اور دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ تو ساتھیو غور کیجئے گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کافروں کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو ہم لوگ تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کر سکیں۔ یقین کیجئے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہے۔